جب بڑے ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طرح کے اعجازات کو آپ کی ذات میں پیدا فرما دیا. آپ مادر زاد اندھے کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھتے بینائی واپس آ جاتی، پھل بہری کے مریض کے اوپر ہاتھ کو رکھتے پھل بہری دور ہو جاتی، کوڑ کے مریض کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھتے کوڑ کا مرض دور ہو جاتا. حضرات گرامی قدر بن باپ کی ولادت نے اور ان اعجازات نے دیکھنے والی آنکھوں کو ہیرا کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. آپ نے کبھی ابنیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. آپ نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی رسالت اللہ الخالدہ سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کی تھی. آپ نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور ہمیشہ لوگوں کو یہ بات کہتے کام کر دیا اور جہنم کو اس کے اوپر واجب کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر ابتدائی زمانے کے عیسائی جو تھے، مسیحی جو تھے، ان کے اندر توحید کی دعوت راسخ تھی، لیکن امتداد زمانہ اور گردش دورہ کے ساتھ ساتھ عقیدہ عیسائیت کو ضرب لگی اور عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں طرح طرح کے وساوس کے اندر مبتلا ہوئے. شیطان لعین نے انہیں مس گائیڈ کیا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بتلانے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ باطل عقیدہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے زمانے میں راسخ ہو چکا تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور پرچار فرما دیا. قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مل مسیح ابن مریم کہ اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنا گیا ہے. کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رب کے رسول اور رب کے بندے تھے. آدم کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ اور ماں کے ہونے والے بچے کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے؟ کیا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات قالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پھر مباہلہ کرتے ہیں جھوٹا ہوگا. سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا اور ان سب سے بڑھ کر حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کو دیکھا. اس عقیدے کے اوپر دنیا کا کوئی فرد اہل اسلام سے مباہلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا منظر تو یہ ہے. آپ کی وفات کے حوالے سے بھی، آپ کے رفع کے حوالے سے بھی لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا. آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہادت سے محفوظ و مامون فرما دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ آپ کو شہید ہونے دیا نہ آپ کو پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھنے دیا. وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے یقیناً آپ کو شہید نہیں ہونے دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پہ اتریں گے. فرشتوں کے پروں کے پر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رکھا ہوا ہوگا. سچے موتیوں کی طرح کے پانی کے قطرے آپ کے وجود سے گر رہے ہوں گے. حضرات گرامی قدر اس عقیدے کے حوالے سے غامدی صاحب جیسے عقل پسند لوگ اور ان کی قبیل کے دیگر لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور اس حوالے سے ابہامات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ ایک آدمی آسمان کی بلندیوں سے اترے. تو ہم اس کو جواب دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ کسی کے یہاں پر بن باپ کے بچے کی ولادت ہو؟ اگر بن باپ کے بچے کی ولادت کو بوجہ قرآن تم قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو تو نزول مسیح کے حوالے سے بھی تمہیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا. حضرات گرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس انداز میں اٹھایا گیا وہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے. اس اعجاز پہ اعتراض کرتے ہوئے اور اس میں تعویل کرتے ہوئے مرزائیوں نے غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ وہ مسیح موعود ہے. حضرات گرامی قدر کوئی ایک نشانی بھی مرزا ملعون کے اوپر پوری نہیں ہوتی.
حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتے ہیں، اور اس بارے میں ہمیں پورا شرح صدر ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر کیا وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب کا ہر فرد و بشر آپ کی حقیقی موت سے قبل آپ کی ذات کے اوپر ایمان لے کے ضرور آئے گا۔ مرزا کے اوپر نہ عیسائیوں نے ایمان اختیار کیا، نہ یہودیوں نے ایمان اختیار کیا، نہ اہل اسلام نے اس کی ذات کو قبول کیا۔ اس میں مسیح موعود والی کیوں کر کوئی امکانات موجود ہو سکتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے جو لوگ اپنے آپ کو رواداری کے لبادے کے اندر اتار کر مبتلا کر کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم رواداری کے طور پر عیسائیوں کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے کرسمس منانے کے لیے آمادہ و تیار ہیں، انہیں حضرت رسول اللہ کی اس حدیث مبارک کو ذہن میں رکھنا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ چنانچہ ہمارا نقطہ نظر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی ہونا چاہیے جو کتاب اللہ کا ہے، جو حضرت رسول اللہ کا ہے، اور وہ نظریہ بالکل بیلنس ہے، بالکل توازن والا ہے۔ وہ عقیدہ نظریہ بالکل واضح ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں تھے، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں تھے، شیء للہ نہیں تھے، ثالث ثلاثہ نہیں تھے، بلکہ سیدنا عیسیٰ عبداللہ تھے، رسول اللہ تھے، کلمۃ اللہ تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا مریم کی طرف القاء فرما دیا۔ یہی وہ حقیقت تھی جس کو سننے کے بعد جناب جعفر طیار کی زبان سے نجاشی شاہ افشان اسلام کو قبول فرما لیا، اور ایک تنکے کو زمین سے اٹھا کے الفاظ کہے، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اس تنکے کے برابر آیات میں بیان کردہ حقیقت سے کم ہے، نہ آیات میں بیان کردہ حقیقت سے زیادہ ہے۔ کرسمس کے حوالے سے ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں اتارنا ہے، وہ عیسائیوں کا تہوار ہے، وہ جیسے بھی منانا چاہتے ہیں اس کو منا سکتے ہیں، لیکن ان سے ہم آہنگی کو حاصل کرنے کے لیے، ان سے رواداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور پلورلزم کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے پاس اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ یگانگت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عقیدہ توحید کے حوالے سے کمپرومائز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب اللہ کے پیغام حقیقی کے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، 25 دسمبر کو دنیا بھر میں کرسمس کا تہوار منایا کا مقصد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو ایک عید کے طور پہ منانا اور اس عقیدے کا اظہار کرنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے الفاظ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ بھی کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تین کا ایک حصہ ہے۔ پیغام عیسیٰ کیا تھا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کے باغات کو اس کے لیے حرام کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر یہی ہونا چاہیے کہ سیدہ مریم کے یہاں پر عبداللہ کی ولادت ہوئی، رسول اللہ کی ولادت ہوئی، کلمت اللہ کی ولادت ہوئی، اور ایک ایسے شخص کی ولادت ہوئی
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ ایجادات سے نواز کر زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں ان کا دوبارہ نزول ہوگا، اور دمشق کی شرقی مسجد کے شرقی مینار پہ آپ نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے کو بلند و بالا فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی روایات کتب احادیث میں موجود ہیں، جن میں ایک بڑی خوبصورت روایت یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو چوری کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا چوری کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں چوری نہیں کرتا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو چوری کر رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا اور اپنے پروردگار پہ ایمان لے کے آیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کا ایک خوبصورت ورق ہے جو ہمیں کتب سیرت اور کتب حدیث سے حاصل ہوا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کرسمس کے تہوار کو سیلیبریٹ کرنے والے لوگوں کا در حقیقت اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں برات کا اظہار کرنا چاہیے ان باطل عقائد سے، اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی اور تنہائی کے پر یقین رکھنا چاہیے۔ جہاں پر آپ دیگر معاملات کے لیے دعا گو رہتے ہیں، آپ میرے لیے بھی مسلسل دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحت، تندرستی، توانائی عطا فرمائے تاکہ میں سابقہ زندگی کی طرح کھل کر دعوت دین کا، علم و حکمت کا، بصیرت کا، دانائی کا، ایمان کا، اسلامیت کا، توکل کا، انابت کا، استغفار کا، دعا کا، امید کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دے سکوں۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ملتمس ہوں کہ وضو کے حوالے سے آپ کو جس تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں اس حوالے سے معذرت خواہ ہوں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔